السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر آج سے شروع ہو رہی ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سورت کا سورہ الحمد کے ساتھ چند طرح تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ سورہ فاتحہ میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو شفائے ابدی حاصل ہوئی، یعنی سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں جسم کے ساتھ ساتھ دل کی بھی شفا ہے اور روح کی بھی شفا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے روح کو بھی، بیمار دل کو بھی اور بیمار روح کو بھی شفائے ابدی حاصل ہوئی، اسی لیے سورہ فاتحہ کا نام سورہ شافیہ رکھا گیا، شفا دینے والی سورت۔ اور شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے، یعنی آدمی بیمار ہو پھر شفا یاب ہو جائے تو اس کے بعد زندگی ہوتی ہے، زندہ رہتا ہے آدمی۔ یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہوتی ہے، دوا لینے کے بعد کھانا بھی ضروری ہوتا ہے، خوراک بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں ہے جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان بھی تو ایک زندگی ہے، اور ایمان سے بڑی روحانی زندگی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کسی میں اعمال کا ذکر ہے، کسی رکوع میں غذائیں پیدا فرمانے کا ذکر ہے، کسی میں بنی اسرائیل پر منہ و سلوہ اتارنے کا ذکر ہے، جو آسمان سے ان پر فری میں کھانا اترتا تھا، بنی اسرائیل پر ان کو فری میں یہ کھانا ملتا تھا، تو یہ بھی غذا کا ذکر ہوا۔ اور کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا ذکر، یہ بھی روحانی زندگی۔ اور کسی میں خانہ کعبہ کے قبلہ بنائے جانے کا ذکر ہے، اور کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر زندہ کرنا ہوا، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ آپ اگر آگے تفسیر کے ساتھ سماعت کریں گے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تھا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا تھا، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال اس کی ایک تفصیل ہے، اور اس کے بعد اس گائے کے ٹکڑے کو، گائے کے حصے کو، مقتول کو مارا گیا، لاش کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا تھا۔ تو دیکھیں یہ تو زندگی کا ذکر ہے۔ اور کسی میں شراب اور جوئے کی ممانعت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شراب اور جوا موت کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور شراب اور جوئے کو چھوڑنے میں زندگی ہے۔ اور کسی میں خانگی زندگی کے طریقے بیان کیے گئے، گھریلو زندگی کے طریقے، گھریلو زندگی کیسے گزاری جائے۔ اور کسی رکوع میں طلاق اور عدت کا بھی ذکر ہے، یہ بھی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ اور کسی میں بچوں کی پرورش کا ذکر ہے، کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کو مار کر زندہ کر دکھانا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات اور زندگی بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ حیات یعنی زندگی کی صورت ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین کے سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر بیان کیے گئے، یعنی جو مضامین مختصر طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے تھے وہ اس صورت میں مفصل طور پر بیان ہوئے، یعنی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا، تو اس صورت میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر ہے۔ فلاں قوم کو منہ و سلوہ عطا فرمایا گیا، فلاں شخص کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا وغیرہ، تو یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا، اس کی بادشاہت کا ذکر تھا. کیا فرمایا گیا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. تو اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی تو ان پر یہ عذاب بھیجا گیا، یہ اس کی شہنشاہی اور بادشاہت کا ثبوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا، سب کی تفصیل آئے گی. اور سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی اور انعام والوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق مانگی گئی تھی. اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے، یعنی یہ انعام والوں کا ذکر اس میں آ رہا ہے. وہاں پہ ہم نے دعا کی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ انعام والے بندے یہ ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین. اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں کا اور گمراہوں کا بھی ذکر تھا اور ان سے پناہ مانگی گئی تھی. اور سورہ بقرہ میں فرعون اور نمرود وغیرہ کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر آئے گا، کیونکہ ان پر بھی اللہ کا غضب ہوا اور یہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. غرض کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت ہی بہتر ہے. اب یہاں پہ سورہ بقرہ کے نام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا. ہم سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، یعنی اس سورت کے اندر کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہوتی، کوئی واقعہ بیان کر دیا گیا ہوتا ہے اور کوئی ایسا مضمون ہوتا ہے، کوئی کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑے سے حصے میں ہی، چند آیتوں میں ہی کیوں نہ بیان کیا گیا ہو، کیونکہ نسبت تھوڑی سی بھی، نام رکھنے کے لیے تھوڑی سی بھی نسبت کافی ہے. تو اگرچہ پوری سورہ بقرہ کے اندر وہ گائے والا واقعہ بیان نہیں کیا گیا، چند آیتوں میں بیان کیا گیا، لیکن وہ بہت اہم واقعہ ہے اور اسی واقعے کی اہمیت کے پیش نظر اس پوری سورت کا نام ہی سورہ بقرہ ہو گیا، یعنی گائے والی سورت. بقرہ کا معنی ہے گائے یا بیل. چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی صورت میں نہیں ہے. اور اس واقعے میں ہزار فائدے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر بیان کریں گے جہاں وہ واقعہ آئے گا، لہٰذا اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اب شان نزول کا مطلب ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے. تو اس کا تو ایک اجمالی شان نزول ہے اور ایک تفصیلی شان نزول. تفصیلی شان نزول تو مختلف آیتوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا، جہاں جہاں جس آیت کے بارے میں اس کا پس منظر بیان کرنا ہوگا وہاں وہ تفصیلی شان نزول آئے گا. لیکن اجمالی شان نزول یہ ہے کہ جب بانی اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا مسلمانوں کو. لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی. مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا کہ سردار مانا جاتا تھا، جو منافق یعنی چھپا ہوا منافق تھا، کافر. جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی، مدینے والوں کے کانوں میں، یہود و نصارہ کے کانوں میں پہنچی، تو سب کے دلوں نے قبول کیا. لیکن سوائے چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ. ان میں سے چند لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا، باقی سب لوگ اسلام کے دشمن ہو گئے، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی. چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے، عالم مانے جاتے تھے آسمانی کتابوں کے، اور اطراف مدینہ کے لوگ، مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے. اس لیے اکثر عرب کے جہلا یعنی جاہل لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے بہکاوے میں آ گئے. پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے. یعنی جب اسلام کے مقابلے کی اور اسلام کی دشمنی کی بات آئی تو یہ ازلی دشمن جو بہت پہلے سے آپس میں لڑتے آئے تھے اسلام کے مقابلے میں، یہ دونوں ایک ہو گئے، یہودی اور عیسائی. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر دیا تھا، کہ بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے، منافق تھے، اور انہوں نے در پردے کے پیچھے ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی. یعنی یہود و نصارہ کی مدد کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا، منافقین نے.
تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا، علماء یہود، علماء نصارہ اور مشرکین کے جاہل لوگ اور منافقین، یہ 4 جماعتوں سے اور 4 قوموں سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ کج بحثیاں کرتے تھے، یعنی خفیہ طور پر مسلمانوں کو تنہائی میں ملتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے طرح طرح کے سوالات رکھتے اور مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کرتے تھے اور معاذ اللہ ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے اس طریقے سے، اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کا سر کچل دیا جائے، ان کے سارے اعتراضات کے جوابات اس میں آ جائیں اور ان کے شبہات اور ان کے شکوک کو دور کر دیا جائے۔ اس لیے مدینہ پاک میں پہنچتے ہی یہ سورت اترنا شروع ہو گئی، سورہ بقرہ۔ تو یہ تو اس پوری سورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی، آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی فضیلتیں کیا ہیں۔ بہت ہی پیاری سورت ہے اور اس کے بہت سارے فائدے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کو یہاں پہ شامل کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت مسلم شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، کیونکہ قرآن پاک میں ان 2 سورتوں کی بڑی اہمیت ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہی شروع ہوتی ہے، تو جو ان 2 سورتوں کو جانتا تھا، جو ان 2 سورتوں کا حافظ ہوتا تھا، جو ان 2 سورتوں کا عالم ہوتا تھا، اس کی ہمارے درمیان بڑی عزت ہوتی، اس کا مرتبہ اونچا مانا جاتا تھا کہ اس کو تو سورہ بقرہ آتی ہے، اس کو تو سورہ آل عمران آتی ہے، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری فضیلت مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کے پیٹھ کی ابھری ہوئی ہڈی، آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا تو اونٹ کی پیٹھ پر وہ ایسے ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے جسم میں وہ کوہان کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے، یعنی قرآن پاک کی خوبصورتی سورہ بقرہ سے ہے۔ اور اسی مسلم شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زہرا وین یعنی 2 چمکدار نورانی سورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوگا دنیا میں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو یہ میدان محشر میں ان کے اوپر بادل کی طرح سایہ کریں گے، کیونکہ وہاں سایہ کی بھی تو بہت ضرورت ہوگی، کوئی دوسری چیز سایہ نہیں بنے گی وہاں پر۔ یہ سورج بہت ہی قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سخت گرمی ہوگی، اس وقت سایہ کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اگر سورہ بقرہ پڑھتے رہے ہوں گے اور سورہ آل عمران پڑھتے رہیں گے تو یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی۔ تیسری فضیلت تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کی شب، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شب آتی جمعہ سے پہلے، اس شب میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ بعیدہ زمین کے آخری 7ویں طبقے کا نام، یعنی 7 زمینیں، پہلی زمین، اس کے نیچے دوسری، تیسری، تو 7 زمینیں جہاں ختم ہوتی وہاں جو حصہ ہے، جو طبقہ ہے، اس طبقے کا نام کیا ہے؟ بعیدہ۔ اور عروبہ 7ویں آسمان کا اوپر والا جو حصہ ہے، 7 آسمان کا جو حصہ جہاں 7واں آسمان ختم ہوتا ہے اس پر جو حصہ، اس کو عروبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ یہ پورا جو فاصلہ ہے وہ بھر جائے۔ سوچئے رات کو یہ شب جمعہ کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت سیدنا ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا، ایک روز اپنے پڑوسی کو مار ڈالا۔ صبح کو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور جب اسے دفن کیا گیا تو تمام صورتیں اس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئی۔ یعنی جو اصحاب نظر، جو اہل نظر تھے، جو ایسی غیر محسوس چیزوں کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ قرآن پاک کی صورتیں آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، ظاہری آنکھوں سے،
لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، ملاحظہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ اس کی قبر سے ایک ایک کر کے سب صورتیں نکل رہی ہیں، یعنی جو جو صورتیں اس کو یاد ہوں گی وہ ساری صورتیں اس کی قبر سے نکل رہی ہیں، مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس وقت تک اس کی قبر سے نہیں گئی جب تک جمعہ کا دن نہیں آ گیا، اور جب جمعہ کا دن آ گیا تو وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ جمعہ کے دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، دیکھیں اتنا بڑا جرم کیا تھا اس نے، ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، اس کے باوجود سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی برکت سے وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ پانچویں فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں تمام حقائق اور اسرار کے ساتھ پڑھی۔ سورہ بقرہ ہمارے بچے اگر پڑھیں اور اچھی طرح ان کو پڑھایا جائے تو 1-2 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی، یا 6 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے اگر بچہ اور زیادہ ذہین ہو۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال میں پڑھی؟ 12 سال میں پڑھی۔ تو کس انداز میں پڑھی ہوگی غور کریں، صرف ظاہر اوپر سرسری طور پر نہیں پڑھی ہوگی، اس کی ساری حقیقتوں کو بھی جانا، اس کے سارے رازوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے سیکھا۔ تو 12 سال اسی لیے لگے۔ اور جس دن ختم کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سورہ بقرہ کو مکمل کیا، اس دن خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ جب وہ سورہ بقرہ مکمل ہوگی، اس کی پوری تعلیم آپ نے حاصل کر لی، تو اس دن آپ نے اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کو دعوت میں وہ اونٹ تیار کروا کے اس کو کھلایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شیرینی تقسیم کرنا اور خوشی منانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں، دارالعلوم وغیرہ میں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے تو اس وقت شیرینی لائی جاتی ہے، نیاز لائی جاتی ہے، مٹھائی لاتے ہیں، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس مٹھائی کو تقسیم کیا جاتا ہے، شیرینی کو۔ یا کبھی کتاب کے ختم ہونے کے وقت جب کتاب مکمل ہو جاتی ہے، اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی فاتحہ کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی شیرینی اور نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور چھٹی بات، قرآن پاک میں سب سے بڑی یہی سورت ہے، سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمے ہیں، الفاظ ہیں، اور 25500 حروف ہیں۔ یہ سورہ بقرہ۔ اور 7ویں فضیلت یہ کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدائنہ بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اور 8ویں فضیلت، حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم ہیں اور 1000 نہیں ہیں، یعنی 1000 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 1000 چیزوں سے روکا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور 1000 خبریں دی گئی ہیں گزشتہ واقعات کے بارے میں یا آئندہ واقعات کے بارے میں، یعنی جس قدر احکام اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں دوسری صورتوں میں نہیں بیان کیے گئے۔ یہ سورہ بقرہ۔ ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بڑی صورت میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹی صورت میں بھی خوبیاں اور کمالات اور کثیر مضامین کو بیان فرما سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ سورہ بقرہ، اس میں اتنے مضامین بیان کیے گئے، اور دوسری جانب انا اعطیناک الکوثر، وہ کتنی چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے اندر بھی کتنے سارے احکام بیان کیے گئے۔ لفظ کوثر پر علماء نے بحث کی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے، تو کئی صفحات اس میں بھر گئے ہیں۔ سوچے اتنی چھوٹی سی صورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مضامین کو بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چھوٹی صورت ہو یا بڑی صورت، یہ ہر ایک معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ غور کرو کہ ہاتھی اونٹ کے جسم بہت بڑے ہوتے ہیں اور چیونٹی کا جسم، کیڑی کا جسم بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، معمولی سا اس کا، نہایت ہی معمولی اس کا جسم ہوتا ہے، لیکن جتنے عضو ہاتھی اور اونٹ کے جسم میں ہوتے ہیں قریب وہ سارے اعضاء چیونٹی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی باڈی پارٹس، جتنے باڈی پارٹس ہاتھی میں ہوتے ہیں یا اونٹ میں ہوتے ہیں تقریباً اتنے ہی باڈی پارٹس چونٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹے، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے چونٹی، کتنی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ تقریباً اتنے ہی اعضاء چونٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں جتنے اعضاء ہاتھی کے اندر ہوتے ہیں یا اونٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایسی عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کیا کہ اس میں غور و فکر کریں ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یقین ہو جائے کہ ایسی تعجب خیز مخلوقات جس نے پیدا کی،
یقیناً ان کا کوئی پیدا کرنے والا، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کے فضائل بیان کیے گئے، یہ مکمل ہوئی بات، اور اس کے بعد اب سورہ بقرہ کے فائدے بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ